یاسر صاحب دیگر سارے السلام علیکم. سپیکر کا کوئی فائدہ نہیں بند کر. میں تھوڑا بڑا مشہور ہاں کہ تساں مجھے ٹائم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے تا سلامت تا قیامت آباد رکھے اور محفل کی قیامت تک اللہ تعالیٰ آباد رکھے اور سانو توفیق عطا فرمائے. میں صرف یہ تہاڈی محبت واسطے تساں مینوں آکھیا تے میں حاضری ہے. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم صاحب موجود ہیں. میری تقریر بھی کوئی جھٹکی کوئی پریکٹیکل ہوندی ہے اس واسطے جھٹکے بندے سنتے ہوندے سن. ماشاءاللہ ساڈے بابے علی بھی جھٹکے سن اور میں بھی ماشاءاللہ انہاں دی برادری دا اپنا واں. اور اس واسطے ہون کوئی رواج ہو رہے اگے کوئی رواج ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو میرے اللہ کے بندے ہیں ان کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھیں. اللہ کے بندے کی اتنی طاقت ہوتی ہے، وہ زمین پر ہوتا ہے، فرش پر ہوتا ہے، اس کی نظر عرش پر. اللہ کے بندے کی وہ طاقت ہوتی ہے جو بولتا ہے سب اس کی پوری کرتا ہے. اللہ کے بندے کی کوئی طاقت تھوڑی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اولیاء اللہ میرے شیر ہیں، ان کو یہاں بھی خطرہ نہیں اور اگے بھی خطرہ نہیں، قبر میں بھی خطرہ نہیں، حشر میں بھی خطرہ نہیں. اس سے بھی ساری اللہ باپ پھٹی ہے، قیامت والے دن بھی ساری باپ پھٹی. ہم بے مرشدہ نہیں، ہم مرشد والے ہیں. اس واسطے الحمدللہ ہمارا نبی افضل، ہمارا پیر افضل، ہمارا مذہب افضل، ہماری کتاب قرآن مجید افضل. ہم جس امت میں آئے ہیں وہ امت سب امتوں سے افضل. ہم نسبت والے ہیں، بے نسبت نہیں. نسبت کی بات دیکھو، میرے نبی پاک جدو معراج شریف تے گئے، جدو معراج شریف تے گئے حوراں دی ملکہ آ گئی، اے سونیا کچھ دے جا. آپ نے فرمایا کی چاہیے؟ سونیا کچھ دے جا. اج اس جوڑیاں دا صدقہ آپ نے فرمایا تینوں میں بلال دیتا. لیکن جدو بلال سن کے واپس گئی، انہیں پوچھا کی ملیا ہی؟ انہیں کیا بلال ملیا؟ انہیں کیا رنگ دا کالا، موٹے موٹے ہوٹ، بیائیاں پھٹیاں ہوئیاں، جنگلاں دے وچ پتھر کھا کے گزارا کرنے والا، تو کی لیا ہے؟ جدو واپس آئی سرکار کے غیب بھی جانتے سن نا. فرمایا ہوراں دی ملکہ سن لے، اے تے میں تینوں اپنی طرفوں دیتا ہے، تھوڑے میرے بلال نے بھی تینوں پسند کیتا ہے. تیری جیڑے نبی پاک نال جی نسبت ہے، اولیاء اللہ نال نسبت ہے، صدیقہ نال نسبت ہے، شہیداں نال نسبت ہے، وہ تک سکندری پر بھی سوکھتے نہیں جن کا بستر لگا ہوا ہے. تیری بلال کی کوئی تھوڑی ہستی تے نہیں. حضرت بلالوں نے کافروں نے نہ مارنا شروع کر دیتا. صدیق اکبر نے کیا ہے بلال ذرا تو خفیہ اللہ کا ذکر کیا کر. آپ نے فرمایا اچھا. دوسرے دن پھر آئے، بلال نے پر مار دے تتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضرت بلال کی عرض کرتے ہیں اے صدیق میرے کو اللہ کا نام خفیہ لیا نہیں چاہیے. جنیاں مینوں تکلیفاں دیتی نے انہاں مینوں مزہ آؤں گا. چلو میں اللہ کا نام تے لینا وا. او بلال نے انہاں کافراں نے انہاں ماریا کہ زبان تھکا لگ گئی. جدوں اذان پڑھتے نے اشہادو کی جگہ تے اشہادو آتے ہیں، کیونکہ زبان دے او گرم لو او گرم اگ دی وجہ تو کوئی گرگلا گئی تے آپ اذان نے پوری دیندے. او بلال کا مقام ہے، میں قربان جاواں. کئیاں نے شک کیتا بلال اذان ہی نہیں صحیح دیتا. بلال کا پابندی لا دیتی گئی، اے بلال تسی اذان ہی نہ پڑھیا کرو. لیکن ویکھیا کہ بلال نوں جدوں اذان تے روک دتا گیا، اس وقت کسی ہور نے اذان پڑھی. میرے رب نے فرمایا اے سورج آئی نکل نہیں کیونکہ اذان میرے بلال نے کیا. وہ بلال کا مقام ہے، آج کے رسول کا مقام ہے. وہ نبی پاک کے کول گئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بلال نے کوئی کیا؟ انہوں نے کہا بلال نے اذان تو روکیا گیا ہے. آپ نے فرمایا بلال نو لیاؤ، بلال اذان پڑھے گا سورج تاں نکلے گا. جو ویکھیا کی بلال کمرے دے وچ زبان نو رسی نال بن کے چھت نال لٹکایا ہوا ہے. زبان تیرا قصور ہے، اگر تو صحیح ہوندی تے میرے منہ تے فاضل نام تو نہ روکیا جاتا. او بلال کا مقام ہے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، اس واسطے آج کے رسول جڑے نے نا انہوں کا بڑا مقام ہے، اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے. کیونکہ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہرحال اسی تو خوش قسمت ہاں، اسی تو سارے منن والے ہاں. میری ذرا تھوڑا ٹائم کی پابندی ہے تھوڑی بھی، کیونکہ میں سٹارٹ بھی 5 منٹ کرنا وا. اس واسطے وقت تھوڑا ہے تو میں تو آنا اب تک مسئلہ کر دینا وا.
تھوڑی اجازت نہ لیے اچھا بہرحال عزیز و من دوستے ان آج کا لوکل دی میں گل کر رہا ہوں میں کسی اور دی نہیں کر رہا حضرت جامی حضرت رومی جیسا یا اللہ سنو اسے عطا فرما دے حضرت رومی اور حضرت جامی نبی پاک دی حاضری نصیب ہوئی جدو آپ دے دربار تے آؤں دینے پائے جب دربار کے ادھر پہ کہ پہرے دار نے روک دیتا فرمایا تو نبی پاک سرکار تو روزے تو زیارت نہیں کر سکتا آپ پھر دیکھ پائے کبھی آپ بکریاں دیکھتے بن کے آؤں پائے کبھی کسی طرح میمیاں بن کے آپ واپس آؤں پائے جو سرکار کے روزے تو پھر قریب آؤں نے آواز آؤں ہے اے جامی تو میرے روزے سے نہیں آ سکتا جنہوں سرکار منع کر دیں تو پھر اسے کی گزرتی ہے جامی پھر جگ پہنتے ہیں پھر تیسرے دن کوشش کرتے ہیں پائے عرض کی اے سونے اللہ دے پیارے حبیبہ میرے کو کی غلطی ہو گئی ہے تسی اپنے روزے تے کیوں نہیں آؤں دے پہرے دار مینوں کیوں روک رہے ہیں فرمایا جامی تو اتنا میرا عاشق ہے میرے روزے سے تو آ گیا میرے روزے سے جو اٹھ کے تیری زیارت کرنی پڑی ہے جب میں روزے تو اٹھنا قیامت آ جانی ہے اجے قیامت آنی نہیں یہ جامی تیرا او درجہ ہے انہاں دا او رتبہ ہے اس واسطے دعا کرو سرکار کے صدقے اے بہاراں نے سرکار کے صدقے سانو قبر کی بھی ڈر کوئی سرکار کے صدقے سانو حشر تے دی ڈر کوئی سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں قیامت والا دن جڑا میرے جھنڈے تھلے آ گیا وہ جنت لے جائے گا لیکن صحابہ نے پوچھا وہ جھنڈا کڈا کو ہے آپ نے فرمایا بڑا بڑا جھنڈا ہے وہ مشرق تو لگ کے مغرب تک پھیلے ہوئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سرکار کے جھنڈے تھلے سن جگہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سرکار تو امتی رکھے اللہ تعالیٰ نبی پاک کے حکم کے مطابق چلن کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ساری جینا بھی سرکار کے حکم کے مطابق مرنا بھی سرکار کی محبت ہی بڑھیے آخری وقت بھی کلمہ نصیب ہوئے لا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین